اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء آیت نمبر 80۔ اور دعا کرو یا رب مجھے سچائی کے ساتھ نکال، اور جہاں سے بھی مجھے نکال، جہاں بھی مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنا ہی تھا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو غلبہ دے دیا اور باطل کو مٹا دیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب فتح مکہ ہوا تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا، یعنی کہیں پر بھی باطل ٹکتا نہیں ہے، تھوڑی دیر لگ جاتی ہے لیکن کبھی ہمیشہ نہیں ہوتا، پائیدار نہیں ہوتا، وہ نکل کر ہی رہتا ہے، مٹ کر ہی رہتا ہے، اور حق جو ہوتا ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے۔ اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنا ہی تھا۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کو تو شفا اور رحمت ہے، اور مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ تنزیل کا مطلب ہوتا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے میں نازل ہو۔ ایک ہوتا ہے انزلہ ینزلو اور ایک ہوتا ہے نزلہ ینزلو۔ تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا ٹکڑے ٹکڑے میں، اور انزلہ ینزلو کا مطلب ہوتا ہے ایک ساتھ اکٹھا نازل ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو عالم ارواح سے جو عالم ارواح کہہ رہے جو لوح محفوظ سے جو پہلے آسمان پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان عرش پر جو قرآن بھیج دیا تھا، وہ ایک ہی مرتبہ میں بھیج دیا تھا شب قدر کی رات میں۔ اور وہ قدر کی رات کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے، رمضان کے مہینے میں آتی ہے، وہ کسی بھی طاق رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ فکس نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں وہ پورا کا پورا مکمل قرآن ایک ہی مرتبہ میں بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، جیسے جیسے ضروریات ہوئی، فیکٹس ہوئے، سرکمسٹانسز ہوئے، اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو نازل کرتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن ملا ہے وہ فل ایسی ترتیب میں نہیں ملا جیسے کہ اب ترتیب ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب ہے، یہ اصل ام الکتاب کی ترتیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم ملا ہے اس ترتیب میں جیسے جیسے موقع پیش آ رہے تھے، جنگ ہو رہی ہے جنگ کی بات آ رہی ہے، اور کوئی یتیم کا معاملہ ہے تو یتیم کا آ گیا، کوئی توحید کا معاملہ ہے تو پھر وہ توحید کی آیتیں آ رہی ہیں۔ اس طریقے سے سارے جو جیسے جیسے معاملات آتے گئے، جو ادوار آتے گئے، اس حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول کیا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے تنزیل، ٹکڑے ٹکڑے میں نازل ہونا۔ تو یہ زمین پر ٹکڑے ٹکڑے میں نازل ہوا ہے، آسمان پر یک بارگی میں نازل ہو گیا تھا، جو ماننے والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب دیکھیں کل ایک بات آئی تھی، کس چیز میں شفا بتائی گئی تھی؟ شہد میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں پینے والوں کے لیے شفا ہے، یہ مشروب جو کہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے رنگ برنگا، اس میں پینے والوں کے لیے شفا ہے۔ تو بدن کی شفا ہے شہد میں، اور روح کی شفا ہے قرآن میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کو شفا فرمایا اور رحمت فرمایا، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ نہیں، اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یہ ظالموں کے صرف اور صرف نقصان پہنچانے، ظالم کو صرف اس سے نقصان ہی پہنچتا ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایٹھنے لگتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، اکڑ کر چلنے لگتا ہے۔ جب ذرا سی کوئی نعمت دی جائے تو پھر وہ تکبر پر اتر آتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ جس نے جو راہ اختیار کری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے بہتر کہ اس کا کھلا اور پوشیدہ کیا ہے، کون سیدھے راستے پر ہے، کون سیدھے راستے سے بہتا ہوا ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ تم جو ہو ہر اپنے اپنے طریقے پر چلے جاؤ، اللہ تمہارے طریقوں سے بخوبی واقف ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ اب یہ جو سوال تھے نا، سوالات کے جو انہوں نے انبار لگا رکھے تھے، یہودی کچھ کان بھر رہے تھے، کچھ یہی اپنے پاس سے کچھ سوال کر رہے تھے،
پہلے پوچھا یوسف علیہ السلام کیسے پہنچ گئے، پھر وہ بنی اسرائیل کیسے پہنچ گئے، اب روح کیا ہوتی ہے، روح میں کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ روح کیسے نکلتی ہے اور یہ دوبارہ کیسے زندہ کیے جاتے ہیں، یہ سارے سوال کرتے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کا بھی جواب دے دو جس کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا، یعنی کہ اس علم سے تم کم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علم دیتے ہیں، جو ایمان والے کو علم دیا جاتا ہے اور جو ایک کافر کو علم دیا جاتا ہے، تو کافر تو اپنے علم سے دنیا کما لیتا ہے اور ایمان والا اپنے علم سے دنیا اور آخرت سب کما لیتا ہے۔ اور تم بہرہ مند نہیں ہو سکتے، یعنی فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان علم سے، ان علوم سے، جو روح کا یہ ساری باتوں سے تم کیا فائدہ اٹھا لو گے جو یہ سوالات کر رہے ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت ہی بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کی مددگار کیوں نہ ہو جائیں۔ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ شریکوں کی بات کر رہے تھے، دنیا والوں کی بات کر رہے تھے، اب اس کے اندر ایک اور مخلوق کو شامل کر لیا گیا، جنوں کو بھی، کہ اب جنوں کو بھی شامل کر لو۔ اگر تم ایک آیت بھی لا کر دکھا دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس قرآن کو چیلنج کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہوا ہوتا تو پھر اس کے اندر رد و بدل بھی ہوتے، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ بھی ہوتی، کہیں تم سے ٹکراتی باتیں، کہیں اور چیزوں سے ٹکراتی باتیں، لیکن یہ تو کیا ہے، کھلی تصدیق کرتی ہے پچھلی کتابوں کی بھی، اور اس کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو صرف تمہارے رب ہی کی جانب سے ہے اور اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے بارہا چیلنج کر دیا، کبھی پورے قرآن کا چیلنج کیا، کبھی 10 صورتوں کا، کبھی ایک صورت کا، کبھی ایک آیت کا، کبھی 10 آیتوں کا، پورے قرآن میں ہر جگہ پر یہ چیلنجز بکھرے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ وہ جو کھڑا ہوا تھا پتہ نہیں کون تھا جو اس نے کہا تھا یہ کون سی بڑی باتیں ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سورہ نازل کی ہے القاریہ وما ادراک ما القاریہ، تو اس نے بنا لیا الفیل وما ادراک ما الفیل، تو کہا کہ میں بھی ایسا کر سکتا ہوں، اس کا نام نہیں یاد آ رہا، اس نے کیا تھا۔ تو دیکھیں وہ چیز جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا القاریہ، تو جب سننے والوں نے القاریہ سنا تو ان کو پتا تو نہیں تھا کہ کیا ہے القاریہ، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا جانتے ہو کیا ہے قاریہ، پھر اللہ نے بتایا کہ القاریہ یہ چیز ہے جو یہ الواقعہ اور القاریہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ حق ہونے والی کیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب کسی کو پتہ نہیں ہوتا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ جو صورت بنا رہے الفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی، تم کیا جانتے ہو کیا ہے ہاتھی، تو ہاتھی تو جب اس نے کہا کہ ہاتھی، تو ہاتھی تو سبھی کو پتا تھا کہ ہاتھی ہوتا کیا ہے، ایلیفنٹ کو کون نہیں جانتا، بچے بچے سے پوچھے ای فور ایلیفنٹ بتا دیتا ہے۔ تو یہ تو تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو لیکن تم کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو یعنی کہ صف در صف ہمارے سامنے لے کر کھڑا کر دے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمانوں پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں، یعنی کہ میں کوئی جادوگر یا کوئی ایسا تمہیں دکھائی دیتا ہوں، مجھے تو میرے رب نے صرف اور صرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے اور میں صرف وہی کام کروں گا، میں اس سے بڑھ کر نہ کوئی معجزے دکھاؤں گا اور نہ میرا رب تمہیں معجزے دکھائے گا، کیونکہ یہ جو تم مانگ رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے انکار کر دیا ہے،
اور جس سے میرا رب انکار کر دے تو اس سے میں بھی انکار کرتا ہوں کہ میں کوئی معجزہ تمہیں نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میرے رب نے انکار کر دیا ہے۔ کیونکہ یہ معجزے دکھانے کے بعد بھی تم کہو گے کہ ہم پر وہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں لا کر دے دو، یا کوئی اور سحر ہو گیا، کوئی اور جادو ہو گیا، مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ، تم سارے الزامات جو پہلے لگائے تھے دوبارہ سے وہی کہہ دو گے۔ تو یہ معجزے دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بھی بنا سکتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدمی کو کیسے پیغمبر بنا دیا، فرشتوں کو کیسے پیغمبر نہیں بنایا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہیں اور پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بناتے۔ یعنی کہ اگر زمین میں جو اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے تو انسان کو پیغمبر بنا دیا، اگر فرشتوں کو زمین میں بھیجا ہوتا فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتے تاکہ وہ بات کرنے میں آسانی ہو تمہاری اور ان کی جو ساکھ ہے۔ ایک فرشتہ ہی فرشتے کی بات کو سمجھے گا، ایک انسانی انسان کے درد کو اور اس کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے تو انسان ہی انسان کو اچھی طرح ایکسپلین کر سکتا ہے۔ تو ایسا تو پہلے بھی کبھی نہیں ہوا کہ فرشتہ کوئی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، اور فرشتے تو کبھی نافرمانیاں کرتے ہی نہیں ہیں جو ان کو پیغمبر کی ضرورت ہو۔ وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما بردار ترین مخلوق میں سے ہے، تم ہی نافرمانیاں کرتے ہو، اسی لیے تمہارے پاس پیغمبر بھیجے جاتے ہیں اور تم ہی میں سے بھیجے جاتے ہیں تاکہ تم ان کی باتوں کو سمجھ سکو، اور انہی زبانوں میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ جو تمہاری زبانیں ہوتی ہیں، تاکہ تم پھر یہ نہ کہو پیغمبر عربی اور زبان اجمی، تو یہ بھی کوئی کیا ہے تمہارے لیے پھر وہ گراں گزرتا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے بہت درست انتظام کیا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ یعنی ان کی نہ آنکھیں ہوں گی، نہ کان ہوں گے، نہ مطلب ان کے دل ہوں گے، نہ یہ سارے کس چیز کے متعلق، حق کو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ویسا ہی وہاں پر اٹھائے گا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ اٹھائیں گے، اندھے گونگے بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آنکھ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ یعنی اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین پیدا کرنے والا قادر بادشاہ وہ تم جیسی ادنا مخلوق کو نہیں دوبارہ پیدا کر سکتا جن کو پہلی بار بھی پیدا کیا تھا؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کی انکار ہی کرتے رہیں گے۔ وہ اپنے انکار پر جٹ گئے ہیں، یہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک دیتے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق تو اپنے ہاتھ میں رکھا، اگر کہیں تمہارے ہاتھ لگا دیا جاتا تو تم تو کسی بھوکے کو اور بھوکا مار دیتے، تم تو کسی کو رتی بھر بھی کوئی چیز اپنے خزانوں میں سے نکال کر نہ دیتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے، انسان اپنی چیزوں پر بڑا جان دینے والا ہے، اس کا دل جو ہوتا ہے اپنی چیزوں پر اٹکا رہتا ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ قطورا، ایک اور صفت بیان کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اشرف المخلوقات کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھو انسان ذرا غور کرے تو یہ ساری خوبیاں اپنے اندر پائے گا۔ وہ عجولہ بھی ہے، وہ کفورا بھی ہے، وہ قطورا بھی ہے، جلد باز بھی ہے، ناشکرا بھی ہے، گناہ گار بھی ہے اور جلدی مچانے والا بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑا تنگ دل بھی ہے۔ ہر چیز پر اس کی جان لٹکی رہتی ہے کہ یہ چیز بھی میری اور وہ چیز بھی میری، اور میرا یہ اور میرا وہ اور میرا یہ، اسی پر وہ لگا رہتا ہے، اور کسی کو دینے پر اس کا دل جو ہے کھلتا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا
اے موسیٰ علیہ السلام میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زد آدمی ہے. یہی بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی جو آپ سے کہی جا رہی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے, آپ کے اوپر سحر ہو چکا ہے اور آپ سحر زدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمان کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی. یعنی تم بھی خوب جانتے ہو یہ قرآن کریم تمہارے رب نے نازل کیا ہے, لیکن تم ماننے کو تیار نہیں ہو کیونکہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھ ہے. اسی طرح وہ فرعون بھی جانتا تھا کہ یہ سحر اور جادو نہیں بلکہ اصل نشانیاں ہیں جو کہ اس کے رب نے اس کو عطا کی ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. یعنی کہ تم مجھے کہہ رہے ہو سحر زدہ, میں تجھے کہتا ہوں کہ تو شامت زدہ اور تیری شامت آ کر رہے گی. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے, مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو, اور پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت ان پر پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. تو جو لوگ مر گئے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اقتدار بخش دیے اور کسی کو غرق کر دیا, کسی کو بچا لیا, ان کو سب کو ایک ساتھ پھر موت آئی, پھر اب یہ اپنی قبروں میں پڑے رہیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے پچھلوں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان ہوگا سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اکٹھا کریں گے. جس طرح سے عالم ارواح پر اکٹھا کیا تھا, دوبارہ سے سب کا حشر اکٹھا کیا جائے گا. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے خبردار کر دو جہنم سے. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ, ایک دم سے نہ کر دو, ان کو آسانی سے رک رک کر قرآن کو بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہمارے لیے فرما دیا گیا. یہاں پر کیا ہے, وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِقَرَأْتَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلَهُ تَنزِيلًا. تنزیل کہا جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کرنا, ٹھیک ہے, اور انزلہ ینزل کہا جاتا ہے الگ ہوتا ہے, اور نزلہ ینزل الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں میں فرق ہے, ایک ساتھ اکٹھا آ جانا, اور تنزیل کا مطلب ہوتا ہے توڑ توڑ کر آنا. تو جیسے توڑ ٹوٹ کر آیا ہے اسی طرح سے تم بھی روک روک کر اپنے آپ کو آرام آرام سے اس قرآن کو پڑھو, اس کی تلاوت کرو, سمجھ سمجھ کر پڑھو. اور اسے ہم نے موقع سے موقع پر بتدریج اتارا ہے, یعنی کہ گریجولی اتارا ہے, ایک دم سے آپ کے اوپر نازل نہیں کر دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو, جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. یہاں پر سجدہ ہے, آپ سب لوگوں نے بعد میں سجدہ کر لینا ہے انشاءاللہ. سجدے میں گر پڑتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں, پاک ہے ہمارا رب, اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا. اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کا جو ڈر ہے ان کے دلوں میں مزید کیا جماؤ پکڑ لیتا ہے جب ان کے سامنے یہ قرآن تلاوت کیا جاتا ہے, تو یہ مزید اپنے ایمان میں پختہ ہو جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو گے اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں. یہاں سے آ رہی ہیں وہ دو آیتیں قل والی, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اب جب ان کو رحمان کہا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن, تو کہا ہم تو اللہ کو جانتے تھے, اب یہ کون سی نئی ہستی آ گئی, اب آپ نے نئے نام شروع کر دیے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کا ذاتی نام ہے, تم اللہ کہہ لو, رحمان کہہ لو, رحمان تو اس کی صفت ہے, وہ رحیم ہے, وہ رحمان ہے. جس نام سے بھی تم پکارو گے وہی تمہارا رب ہے. تم اس سے اللہ کہو یا اسے رحمان کہہ کر پکارو, سارے اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں. اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے پڑھو, ان دونوں کے درمیان کا رویہ اختیار کرو, اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. اور کہو, یہ دوسرا قل ہے جو یہاں پر آ رہا ہے, اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا, نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے, اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو.
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے کہ اس کو پھر اولادیں ہو نعوذ باللہ کہ وہ اس کو سہارا دیں، کہ اس کی عمر بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمزور ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضعف میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تو باقی ہے، اللہ تو حی ہے، اللہ تو قیوم ہے، تو اسے کسی سہارے کی، نہ کسی پشتبان کی، نہ کسی نام چلانے والے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو اپنے آپ میں حی اور قیوم ہے، تو اسے کسی پشتبان کی یا کسی پیچھے آنے والے کی یا نائب کی یا کسی وائس جرن کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ اب یہ جو بات آ رہی ہے فکبر، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، کبیرہ بہت زیادہ اس کی کبریائی بیان کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی تکبیر کرتے رہو۔ اب یہ جو بات کہی گئی اسی کا کنٹینیوشن آ رہا ہے سورۃ الکہف میں، کہ جب اللہ نے کہا کہ تکبیر بیان کرو تو تکبیر بیان کی جا رہی، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، سورہ کہف بھی مکی سورہ ہے، اور یہ جو سورہ ہے یہ اسی کے جوڑے میں آئی ہوئی سورہ ہے، اس کے اندر وہ جو ہم نے سملیرٹیز بتائی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گی۔ اب یہاں پر انشاءاللہ ہم سورہ شروع کرتے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں آتی جائیں گی تو وہ ہم بیان کرتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو سورہ ہے یہ دجال کے فتنے کے لحاظ سے بہت اہم سورہ ہے۔ فتنے بہت طریقے کے ہوں گے، دجال کا فتنہ ہوگا، دجل کا ایکچولی میں مطلب ہوتا ہے فریب، دھوکا، تو دھوکے تو بہت طریقے کے تھے، جیسے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 30 دجال آئیں گے، 30 فتنے ایسے بڑے بڑے برپا ہوں گے، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جس میں سے ابھی وہ جو مرزا غلام قادیانی نے ابھی ریسنٹلی دعویٰ کیا تھا نبوت کا، مسلمہ قذاب نے دعویٰ کیا تھا، ایسے ہی 30 لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ آئی ایم دا سیل آف پروفیسی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، مجھ پر مہر نبوت لگ چکی ہے، اب جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ قذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو اس کے بعد لوگ آتے گئے اور نبوت کا دعویٰ کرتے چلے گئے، اس طرح سے آخری دور تک 30 لوگ ایسے آنے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور فتنہ ہے جو اس دور کا جو دجل ہے، اس دور کا جو فریب ہے، وہ ہے مادہ پرستی۔ مادہ پرستی کس کو کہا جاتا ہے؟ مٹیریلزم۔ انسان نے ہر چیز کی روح کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہر چیز کا جو ظاہر پہلو ہے، مال ہے، اور ہر چیز کی جو رنگینی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے۔ ہر کوئی اتنا مطلب مشغول ہو چکا ہے اس دنیا میں، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری دور کا فتنہ مال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، ہمیں جو زوال مل رہا ہے وہ بے زری کا نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں یا غربا ہیں یا ہمیں کھانے کو نہیں ملتا۔ آپ کسی غریب سے غریب، فقیر سے فقیر جو بلو پاورٹی لائن بھی ہیں ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ 2 ٹائم کا کھانا کھا کر سوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں زوال اس لیے آ رہا ہے کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں یا ہمیں پانی نہیں مل رہا ہے یا کوئی اور سہولتیں نہیں مل رہی ہیں، بلکہ زوال ہمارا کچھ اور وجہ سے آ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کتاب کے چھوڑ دینے۔ ہم زمانے میں خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہمیں زوال آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر 4 بڑے بڑے فتنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سورہ میں۔ اب وہ سورہ کیا ہے؟ اس میں 4 جو ذکر آئیں گے، کون سی 4 آزمائشیں انسان کے اوپر ڈالی جاتی ہیں؟ ایک تو علم کی آزمائش ہوگی، ایمان کی آزمائش ہوگی، اور پھر مال کی آزمائش ہے، اور ایک اقتدار یعنی پوسٹ اور عہدے کی اور جو سٹیٹس ہوتا ہے اس کی آزمائش ہے۔ جو ایمان کی آزمائش ہے اس کے لیے سورہ کہف میں اصحاب الکہف کا، اصحاب الرقیم کا قصہ ہے۔ جو علم کی آزمائش ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اب 2 قصوں کے بعد درمیان میں ایک بیان کر دیا گیا، وہ ابلیس والی بات۔ وہی جو تھا اس نے کیا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ابلیس میں جا کر ہو گیا، ابلیس بن گیا اور کافروں میں ہو گیا، تو اس چیز کو درمیان میں رکھ دیا گیا۔ 2 قصے بیان کیے گئے، پہلے ایمان کی آزمائش ہے، دوسری مال کی آزمائش کا قصہ بیان کیا گیا، یہ بیچ میں درمیان میں وہ ابلیس کا قصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد
اس کے بعد علم کی آزمائش کے بارے میں جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور لاسٹ میں اقتدار کی آزمائش، یعنی کہ جو انسان کو عہدہ دیا جاتا ہے وہ اس کے تئیں کتنا وفادار اور کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر اس عہدے کو مطلب ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ ذوالقرنین کے اس میں قصے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو انسان کے پاس ہر فریب پہنچانے والی چیزیں آتی ہیں، کبھی وہ مال کی شکل میں آئے گی، کبھی وہ علم کے شکل میں آ جائے گی، کبھی وہ اقتدار کی شکل میں آئے گی، کبھی وہ ایمان کی شکل میں آئے گی، اور وہ اس کا فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں آزمائش، اور وہ اس کی آزمائش لے کر رہے گا کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار بنتا ہے، یا اسی چیز میں کھو کر رہ جاتا ہے اور اسی کے تکبر میں اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہے، گھول دیتا ہے اور نیست و نابود ہو جاتا ہے، ملعون ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے تکبر اس نے کیا ابلیس نے، اور نافرمانوں میں ہو گیا، جہنمی ہو گیا، ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ تو ہر وہ بندہ جو ان فتنوں کے آنے کے بعد ان کی اللہ کی نافرمانی کرے، تکبر کرے، تو پھر اس کا انجام بھی وہ ابلیس جیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس سورے کا بہت زیادہ اہمیت اس لیے بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اس کو چمٹے رہو، یعنی کہ اس کو تھامے رہو، اس کو پڑھو، اس کو اپنے زندگی میں شامل کرو، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کچھ نہیں تو دن میں ایک مرتبہ ہر روز 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں لاس کی تو کم از کم پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو دجال آنے والا ہے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، جو ہر ایمان والے کے ایمان کو کیا کر دے گا، ڈگمگا کر رکھ دے گا، اور اس کو تذبذب میں ڈال دے گا۔ ہر جو انسان ذرا بھی ایمان سے کمزور والا ہوگا تو وہ کیا ہوگا، اس کے فریب میں آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فریب سے ہمیں بچائے اور اس کے فتنوں سے ہمیں بچائے، کیونکہ ہر نبی نے ہر دور میں اپنے دور میں دجال کا فتنے کا ذکر کیا ہے اور اس سے آگاہ کر دیا ہے، اور اب تو ہمارے اندر وہ بالکل سمجھ لیں کہ ہم سے لگی ہے قیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ ہم سے بہت قریب ہے وہ معاملہ، تو اب سمجھے ہم سے کتنا قریب ہوگا، جبکہ 1400 سال گزر چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی بیان کیا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال سے آگاہی کی، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس وقت ممبروں پر لوگ جو امام ہیں اور جو علماء ہے دجال کا ذکر کرنا بند کر دیں گے، اس کے فتنے سے آگاہ کرنا بند کر دیں گے، بس وہ اس کا فتنہ بہت قریب آ جائے گا۔ تو اپنے ذکر میں بھی اس کو یاد رکھیں، اپنی جو تشہد میں جب ہم پڑھتے ہیں وہ دعا جو پڑھتے ہیں وہ دعا بھی آپ لوگ یاد کر لیں، اور اس کو اپنی دعاؤں میں یاد کیا کریں۔ اللہم انا اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ تو وہ دعا یاد کریں اور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس سورہ کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 میں فرمایا گیا کبرہ تکبیرہ، اور وہاں سے یہاں پر آ رہا ہے الحمدللہ الذی انزل عبدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کی کنٹینیوشن ہو رہی ہے، یہ انٹرلاک ہیں ایک دوسرے سے۔ اب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اور ان کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا رکھا ہے۔ نعوذ باللہ، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو کوئی علم تھا۔ بڑی بات ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، اور ان کے دل بھی نہیں کانپتے اور ان کی روحیں نہیں کانپتی، ان کے بدن پر رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کو تصنیف کرتے ہیں۔ اچھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زار و قطار رویا کرتے تھے، جب مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے
اور جب یہ تکلیفیں پہنچاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رویا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، مطلب ان کا کیا بنے گا، میں ان کے پاس لے کر جاتا ہوں میسیجز اور یہ اس سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے ہی حق میں بہتر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک تک تر کر لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے دعائیں مانگتے رہتے، گھنٹوں مانگتے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک سوج جاتے تھے، اس حد تک سوج جاتے تھے کہ وہ جو کریکس ہوتی ہیں اس کے اندر سے کبھی کبھی ہیل میں سے خون بہنے لگتا تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر گھنٹوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے رہتے تھے کہ اللہ کسی طرح سے سب کو ہدایت دے دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اتنا تو نہ رویا کریں کہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، یعنی کہ آپ اپنی جان کے در پر ہو گئے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا ہوگی اس کو دیں گے، آپ کیوں ان کے لیے اتنا غمگین ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو چن رکھا ہے وہ آپ کے ذریعے سے ہدایت کو قبول کریں گے، لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے لیے مہر لگا دیا ہے، آپ ان کے لیے اتنے غمگین نہ ہوا کریں، اتنا اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، اتنا شدت کے ساتھ ان کے لیے اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمار کیے جائیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حشر فرما۔ آیت نمبر 7، آپ کیوں اپنے آپ کو اس تعلیم پر ایمان نہ لائے؟ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، یعنی زمین کو کیا بنا دیا جائے گا؟ جیسے ایک میدے کی روٹی ہوتی ہے سیدھی سیدھی بیلی ہوئی، ویسی پوری زمین کے جو اندر کے بوجھ ہوں گے وہ نکل آئیں گے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہاڑ اور ساری چیزیں ہیں ان کو سیدھا کر کے سپاٹ کر دیا جائے گا، اور یہ چٹیل میدان کی طرح خالی ہو جائے گی زمین۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ اب انہوں نے ایک اور سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جاؤ پوچھو اصحاب کہف کون تھے، اگر یہ اتنا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی اور فرما دیا، اس کے بارے میں سارا کچھ بتا دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ آنے والے صحابی تھے، صحابی نہیں سوری، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کچھ ولی اللہ تھے جو عیسائی تھے، اور پھر ان کا جو دور تھا اس میں کیا تھا، رومن سلطنت تھی، رومی چونکہ بت پرست تھے، ان کے دور میں کچھ یہودی سلطنت چلایا کرتے تھے، لیکن وہ پپیٹ تھے، وہ کچھ نہیں تھا، ان کی کوئی سلطنت چلا ولا نہیں کرتی تھی، یہ صرف ان کے انڈر کام کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے نام پر وہ سلطنت چل رہی تھی، لیکن تھے اصل رومن امپائر جو تھے ان کے اوپر قابض ہوئے ہوئے تھے۔ اب وہ مشرک تھے، بت پرست لوگ تھے، تو اب جب ان کو خبر ہوئی کہ یہ کچھ چند لوگ جو ہیں، کیا ہوا تھا کہ جو یہود تو تھے، رومنز نے جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لیا، رومنز نے ان کو نکال باہر کھڑا کر دیا، ان کو تو جلا وطن کر دیا۔ تو یہ سارے یہودی جو تھے ادھر ادھر جا کر بس گئے، کچھ تو تھے مدینے کے چاروں طرف آ کر بس گئے تھے، کچھ ادھر ادھر حجاز میں اور ساری جگہ پر چلے گئے تھے، باقی رہ گئے تھے کچھ اکا دکا جو بچ گئے تھے نصارہ رہ گئے تھے، کیونکہ وہاں پر یہودیوں کو تو مار کاٹ کے بھگا دیا گیا، کسی کو قیدی کسی کو کچھ، نصارہ جو تھے چھپ چھپ کر رہ رہے تھے وہاں پر موجود تھے۔ تو کچھ چند نصارہ، کچھ جو عیسائی لوگ تھے اس میں سے ان کی کتابوں میں بھی آتا ہے دا سیون سلیپرز کر کے جو اسٹوری آتی ہے، یعنی کہ سات سونے والے، جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے صحابہ کہف کا، ان کی گنتی میں اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے سیون سلیپرز کر کے اسٹوری لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہے اس دور میں جو تھے اپنے ایمان کو، جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ کچھ لوگ جو ہے عیسائی بنے ہوئے ہمارے دور میں بھی، تو وہاں کے بادشاہ نے ان کے پیچھے لوگوں کو لگوا دیا کہ ان کو پکڑ کر لایا جائے۔ یہ لوگ جو تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جا کر ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو تھے غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارا کیا بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو غار میں چھپا دیا۔ اب کئی 300 ساڑھے 300 سال گزرے ہیں، وہیں یہ سوئے رہے، یہ مرے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک مارے رکھا، ان کو وفات دے دی تھی، لیکن ان کو سلائے رکھا، یہ مرے نہیں تھے، کروٹیں بھی بدلتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ زندہ تھے۔ اور یہ جو غاریں ہیں، جو ترکش جگہ، جو ترک وغیرہ ہے وہاں پر ترکی علاقوں میں کچھ ایسی غاریں ہیں جو اس طریقے سے اپنے آپ میں وجود میں آئی ہوئی ہیں کہ جن کے اندر سورج کی روشنی بہت ہی کم جاتی ہے،
یعنی کہ جو ریفلیکٹڈ لائٹس ہوتی ہے نا، جیسے ٹوائلائٹ ہوتی ہے، ویسی کچھ روشنیاں ان کے اندر چلی جاتی ہیں، لیکن اصل روشنی نہیں جا پاتی، تو ان غاروں کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ تو یہ اس غار میں جا کر چھپ گئے تھے جہاں پر اندھیرا تھا اور لوگ ان کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ اب اسی کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے، یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس غار میں جا کر چھپے تھے، یہ ان کے ایمان کا ٹیسٹ تھا۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ انسان کو ایمان سے بھی آزمایا جاتا ہے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آزمایا گیا، ہمارے دور میں بھی آزمایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں پہن سکتے، نقاب نہیں پہن سکتے، یہ نہیں کر سکتے، کھلے عام نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، جو جیسے وہاں پر باہر کی کنٹریز میں ہے سارا کچھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو یہ بھی اس وقت اس دور کے مسلمان تھے، کیونکہ اس دور میں عیسائیت تھی، تو وہاں کے مسلمان ہیں۔ اب ان کے ایمان کا جو ہے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ یہ کتنا اپنے ایمان پر پختہ رہتے ہیں، یا ان کے ظلم اور تشدد سے ڈر کر ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنے اس میں پکے رہتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے، اب ان کو کتبے والے، رقیم والے بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بعد میں جب یہ سارے دوبارہ سے اپنی جگہ میں جا کر دوبارہ سے وہ ہو گئے تھے، غار میں دفن ہو گئے تھے، تو ان کے بادشاہ نے، وہیں کے بادشاہ نے جو اسلام لا چکا تھا، یعنی کہ کرسچن ہو چکا تھا، اس نے ایک تختی لگوا دی، اور اس تختی پہ پورا یہ جو ان کا قصہ تھا وہ کندہ کروا کے وہ پوری تختی لگوا دی تھی، اسی لیے ان کو اصحاب رقیم رقم کی ہوئی، لکھی ہوئی، وہ بھی اصحاب رقیم یا اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنے رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہاں پر دعا ہے، معاف کر لیں، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، آیت نمبر 10 میں۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سلا دیا، یعنی کہ جس طریقے سے کوئی لوری دے کر سلا دیتا ہے تو کتنی اچھی نیند آتی ہے، گہری والی، تو ویسی گہری نیند میں وہ سو گئے، سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے، دو گروہوں میں سے یعنی ایمان والوں میں سے اور یہ جو کافر ہیں ان میں سے کون لوگ ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ صحیح کتنے کتنے سالوں تک یہاں پر پڑے رہے ہیں۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخش دی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے۔ انہوں نے جب اعلانیہ طور پر گواہی دے دی تو سارے جو شہر کے لوگ تھے ان کے پیچھے پڑ گئے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل ہم بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل نہیں رکھتے، آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لیتے ہیں۔ یہ آپس میں ڈسکشن چل رہا ہے ان ایمان والوں کا، کیونکہ یہ ایک ساتھ اکٹھے کوئی بھائی بھائی نہیں تھے، کوئی دوست بھی نہیں تھے، یہ سارے جب لوگوں کو پتا چلا کہ کون کون ایمان لانے والے، جب ایک شخص نے اعلانیہ کہا تو ساروں نے جوش میں خروش میں آ کر اعلانیہ کہہ دیا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب انہوں نے اعلانیہ طور پر ایمان کا اعلان کر دیا تو سب ان کے در پر ہو گئے۔ تو جب یہ سب ایک ساتھ اکٹھے ہوئے، آپس میں ڈسکشن کیا اور سارے جا کے غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو انہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کی غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب نکل جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے وہ غار بنی ہوئی تھی کہ نہ سورج کی ان پر ایسے روشنی آ پا رہی تھی، نہ ویسے، یا چاہے وہ طلوع ہو جائے غروب ہو جائے روشنی پڑ ہی نہیں رہی تھی۔ کیوں نہیں پڑ رہی تھی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ سوتے رہیں، کیونکہ انسان پر جب سورج کی کرن پڑتی ہے وہ انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پورا نیچرل انتظام کر دیا ان کے سونے کا، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے رہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے۔
تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ وہ کروٹیں بدل رہے تھے۔ ایک انسان سوتا ہوا اور مرے ہوئے میں ڈفرنس ہوتا ہے، تو وہ جیسے سوتے ہوتے ہیں ویسے سو رہے تھے، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ انسان سمجھتا، اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تو لوگ سمجھتے کہ وہ زندہ ہیں،